السلام علیکم۔ آج ہماری بات ہوگی بلال پاشا، جن کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ ایک آفیسر تھے، سی ایس ایس پاس کر کے ابھی آفیسر لگے تھے، تو ایک ٹریجک ڈیتھ کے ذریعے وہ ابھی فوت ہوئے ہیں۔ میں آج آپ کو بلال پاشا کا کچھ بیک گراؤنڈ اور کچھ خاص جو ان کے چھپے ہوئے راز تھے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بلال پاشا ایک نہایت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے لڑکے تھے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ جلدی فوت ہوگی۔ ان کی جو پرورش اور ان کو پڑھایا ہے وہ ان کے والد نے پڑھایا ہے، اور ان کے والد ایک مزدور آدمی تھے۔ یہ بیسیکلی تحصیل یہ ضلع خانے وال اور تحصیل عبدالحکیم کے رہنے والے ہیں۔ ایک بالکل کسان جو ہے نا طبقہ سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں پہ موجود ایک مدرسے سے حاصل کی، پھر آگے انٹر کیا، یعنی ایف ایس سی انہوں نے ملتان سے کی، اور یہ تقریباً اپنی پڑھائی اسکالرشپ پر یعنی وظیفے پر ہی کرتے رہے، کیونکہ نمبر ان کے ماشاءاللہ اچھے آتے رہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے، ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج تک مجھے اپنے بیٹے بلال کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ بیٹا پڑھ لو، یہ خود بخود راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ تو خیر اپنی محنت کے ساتھ آخر کار بلال پاشا نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور وہ ایک آفیسر بن گیا۔ جیسے ہی وہ ایک آفیسر بنا تو ان کے اپنے انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو سلوٹ مارا اور کہا کہ والدہ آج میں ایک بہت بڑا آفیسر بن گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ میں ایک دن بڑا آفیسر بنوں گا۔ تو اور بھی ان کی زندگی کی بڑی باتیں ہیں، وہ اپنی باتوں میں اکثر بتایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنی باتوں میں اپنے پیرنٹس کو اون رکھتا ہوں، یعنی سب کو بتاتا ہوں کہ میرے والدین ایک غریب اور کسان اور مزدور تھے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میری گفتگو کا محور زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے والے انسان تھے، جنہوں نے محنت کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ ان کے جو دوست احباب یا دوست طلبہ اسٹوڈنٹ سارے جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ بلال جو تھا وہ بہت زیادہ اپنی اسٹڈی اور اپنے گول کی طرف سنسیئر تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرے۔ ان کے والد صاحب کا بھی جو انٹرویو آیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو فون کیا تو بلال کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے میں شام کو بچوں کو پڑھاتا ہوں اور اس میں سے جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس میں سے روزانہ میں 3,000 جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ تو باپ کہتا ہے میں نے مذاقاً کہا کہ ایک کمیٹی ہمیں بھی دو ہم مسجد پہ لگائیں، تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں بھی پیسے مسجد کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ تو ان کے والد کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ ایک بہت بڑا اثاثہ ایک قوم کا اتنا ذہین اور علم والا جو ہے بچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ہمیشہ اپنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کمزوری کو طاقت بنایا۔ ہمیشہ کہتا تھا کہ میری انگلش میں پروننسیشن اچھی نہیں ہے، میں فادر کو فادر پڑھتا تھا، تو اکثر جو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تو وہ بھی میری پروننسیشن جو بچے ہیں وہ ٹھیک کرواتے تھے۔ اتنا سادہ اور اتنا جسے کہتے ہیں ذہین آج ہم سے جدا ہو گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ہمارے لیے کچھ ایڈوائزز، کچھ نصیحتیں، کچھ زندگی کے گول چھوڑ گیا۔ سب سے بڑی بات کہ اس کا یہ کہنا تھا ہمیشہ اپنے ماں باپ جو ہیں ان کو آگے رکھو۔ اگر دنیا میں آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو اس سے بڑا نشہ دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بات وہ یہ سمجھا گیا۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بناؤ۔ اگر آپ اپنی کمزوری کو کمزوری سمجھتے رہو گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 3، ان طلبہ کے لیے، ان اسٹوڈنٹ کے لیے، ان بچوں کے لیے ایڈوائز ہے جو اپنے ماں باپ کے پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں۔
وقت ضائع کرتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائلز پہ ٹائم گزارتے ہیں، فضولیات میں ٹائم گزارتے ہیں۔ ان کے لیے کہ آپ محنت کر کے ایک بڑا انسان اور اچھا انسان بن سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں۔ اللہ پاک بلال پاشا کی روح کو سکون پہنچائے، اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم تو ایسے انسان کو کھو چکے ہیں جو ایک عظیم انسان تھا۔ آپ بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔